سر صاحب روایتی طور پر ہم سیاسی سرگرمیوں سے آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا اور آپ تنگ آ جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا بانی پی ٹی آئی نے بھی مؤخر کر دیا سبل اللہ فرمانی کی تحریک، یہ ڈیالہ جیل پہنچا دیتے ہیں. بانی شانی بند کریں نا، آپ عمران خان کا کریں. عمران خان صاحب نے مؤخر کر دی ہے سبل اللہ فرمانی کی تحریک یا اعلان. انہوں نے وقت دیا ہے مذاکرات کو، اور مطالبات کے سلسلے میں انہوں نے حکومت کو تھوڑی مہلت دی ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں کنونس کریں کہ ہمارے مطالبات کیوں جائز نہیں ہیں یا ہمارے مطالبات مانیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا ملتوی کر دیں گے. ارے تو ابھی پریڈکشن چلا دیں یا اس موضوع کی طرف جائیں؟ تو پتہ سب کو. ہاں یہ بات آپ نے کہی تھی، بالکل یاد ہے جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا بنے گا. لیکن کیونکہ اب انہوں نے مؤخر کر دیا تو تھوڑا سا ہم ان کا کیس بھی مؤخر کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کر لیں گے. لیکن ایک اور معاملہ جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ضرور خوش ہیں، بے شک ان کی جو قیادت ہے زلفی بخاری صاحب، انہوں نے مذمت کی ہے امریکہ کی جانب سے جو پابندی لگائی گئی ہے. 18 دسمبر کو ایک پریس ریلیز آتا ہے جو 4 کمپنیز پر پابندی عائد کرتا ہے جو بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق ہے پاکستان کے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، لیکن اسے کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں جو لابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے. تو ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ان پابندیوں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اور کیا مزید پابندیاں بھی لگیں گی اور اس سے پاکستان کو نقصان کیا ہوگا. سو مینی کوشچنس. یہ 2-3 باتیں اس میں واضح کر دوں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، کوئی یہ اجنبی بات نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر تو 1965 وار کے بعد ہمارے اوپر سینکشنز لگتے رہے ہیں مختلف فرام ٹائم ٹو ٹائم. پھر کچھ ریموو ہوتے رہے ہیں، کچھ پرسسٹ کرتے رہے ہیں. 1965 میں ملٹری ایڈ ختم کر دیا تھا بیکاز آف دا وار ود انڈیا، آپ کو یاد ہوگا. پھر 1971 میں پھر بند کر دیا تھا بیکاز آف دا وار ان بنگلہ دیش. اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشنز وغیرہ کو کر کے تو امریکہ نے کر دیا تھا. 1977 میں لیجسلیشن آئی، سیمنگٹن امینڈمنٹ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ فرانس سے ایک ری پروسیسنگ پلانٹ، آپ نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنا چاہ رہے تھے، اور امریکہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو نہیں خریدنا چاہیے، اور آپ ڈٹے ہوئے تھے. تو انہوں نے آپ کے اوپر ایک لیجسلیشن پاس کر کے اور کہا سیمنگٹن ایگریمنٹ میں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو ساری امداد وغیرہ بند ہو جائے گی. پھر یہ ہوا، ہم نے انکار کر دیا. ہم کہہ رہے ہیں ہم تو لیں گے، ہم تو کریں گے اپنا کام جو کرنا ہے. تو پھر انہوں نے فرانس کے اوپر پریشر ڈالا اور فرانس نے کینسل کر دی جو نیوکلیئر ڈیل تھی. تو یہ 1977 میں بھی ہمارے ساتھ ہوا. پھر 1979 میں ہوا. گلین ایک اور امینڈمنٹ، سینیٹر گلین تھے، انہوں نے ایک اور امینڈمنٹ کی، وہ بھی فارن اسسٹنس کی تھی، اور وہ بھی یہی تھا کہ کوٹا کے اندر آپ نیوکلیئر پروگرام بنا رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر ایک اور انہوں نے پابندی لگا دی. 1990 میں پھر انہوں نے پریسلر امینڈمنٹ کی جس کے ساتھ US ملٹری ایڈ ختم کی، اور اس کا بھی تعلق جو تھا کہ آپ نیوکلیئر پروگرام پرسیو کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی یہ کیا. اب مجھے اس لیے یاد ہے یہ کہ 1994-95 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی، اور وہ گئی تھی امریکہ، اور وہاں انہوں نے جا کے یہ جو امینڈمنٹس تھے اس کے اوپر بات کی تھی. ایک چھوٹا سا پریس کا بھی ٹولہ ان کے ساتھ تھا جس میں خادم بھی حاضر تھا. تو وہ اسے ہمیں پتہ چلا کہ، اور محترمہ نے بڑی زبردست ڈیفینس کیا پاکستان کا وہاں، مگر یہ سینکشنز لگے ہوئے تھے. پھر تھوڑی بہت ایزنگ بھی ہوئی اس کے بعد. پھر اس کے بعد میں یہ لسٹ ہے میرے پاس ساری، جب ملٹری کو ہوا آپ کو یاد ہوگا 99 میں تو اس میں بھی انہوں نے سیکشنز لگا دیے کہ جو فارن اسسٹنس ایکٹ کے اندر پابندیاں لگا دی تھی مشرف گورنمنٹ کے اوپر. اچھا. ہاں جی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اور ایٹمی تجربہ جو پاکستان کی طرف سے کیا گیا تھا تب بھی لگی تھی اس وقت. تو خیر بہت بڑی لگی تھی، مگر پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں یہ کافی چل رہا ہے یہ معاملہ. 2021 میں 17-18 میں بھی ہوا، پھر 2021 میں بھی ہوا. یہی سینکشنز لگتی رہی ہیں آن کامرس لسٹ جی، اور اس کا بھی تعلق پاکستان کے میسائل اور نیوکلیئر پروگرام میں تھا. اور پھر اکتوبر 2023 میں بھی ہوا، پھر اب دسمبر میں بھی انہوں نے پھر کیا ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے کام. یہ صرف پاکستان کے اوپر نہیں، چائنا کے اوپر بھی لگتی رہتی ہیں، اور کوریا کے اوپر بھی لگی ہیں، اور بیلاروس وغیرہ، رشیا کے اوپر بھی لگتی رہتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا. اچھا، بات یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ جو پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے PTI جو امریکہ میں بیٹھی ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، یا یہ ایک نارمل روٹین کے تحت
کام ان کا چل رہا ہے ایکسپورٹ سینکشنز کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ پی ٹی آئی کا کوئی خاص رول نہیں ہے جی. یہ ایک ان کی ایک نیوکلیئر ایکسپورٹ رجیم ہے, قانون ہے ان کے, اس کے تحت وہ کانسٹنٹلی مانیٹر کرتے رہتے ہیں یہ چیزیں, اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ پریس کے اندر بتاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے ان کی طرف سے جو, اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کے نیوکلیئر بیلسٹک میسائل پروگرام. جی, ایم ٹی سی آر کا ذکر بھی ہے. ہاں, تو اس لیے یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ یہ پی ٹی آئی نے کوئی تیر مارا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے. یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے امریکہ کا. مگر دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے ہمیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا. دیکھیے پہلے بھی تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے نا. کیا اس کے ساتھ ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. کیا آپ نے میسائل ڈیولپمنٹ چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی. کیا آپ نے راکٹ ڈیولپمنٹ جو تھی وچ از امپورٹنٹ فار میسائلز اسپیشلی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائلز وہ چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ساتھ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. وی ول کنٹینیو ٹو ڈو واٹ وی آر ڈوئنگ. اور چھوٹے موٹے ایشوز بنتے رہتے ہیں مگر اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے کچھ نہ کچھ کر کے وہ معاملے طے ہو جاتے ہیں. اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جتنے سینکشنز ایران کے اوپر لگے ہیں جی, آپ امیجن نہیں کر سکتے کسی ملک کے اوپر اتنے سینکشنز نہیں لگے, اور اب اور لگنے جا رہے ہیں. کیا اس کی وجہ سے ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیا ہے یا روک دیا ہے؟ نہیں روکا نا. وہ تو انہوں نے, اور as part of an agreement with the earlier regime, اوباما رجیم کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوئی تھی اس کے تحت انہوں نے انسپیکشنز اوپن کی تھی. مگر امریکہ نے ہر قسم کی سینکشن لگانے کی کوشش کی ہے, اور اب دھمکی آ رہی ہے آف بومبنگ ایرانین نیوکلیئر سائٹس, بٹ ایران ہیز ناٹ اسٹاپ دیٹ. تو سینکشنز ہرٹ ضرور کرتی ہیں, مگر جب ڈٹرمنیشن ہو ایک ملک کے اندر, ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, ان کی رجیم کے اندر کہ یہ ہم نے کرنا ہے کام اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے, تو وہ بائی ہوک اور بائی کروک کام چلتا رہتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا اس کے ساتھ کوئی خاص یو ایس پاکستان ریلیشنز میں کوئی فرق پڑے گا. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہم اتنے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم ان سے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یا وہ اس کے بعد ہمیں یہ کریں گے اور وہ کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ سٹیج ہے یہ. نہ ہی میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ہمارا جو بیلسٹک میسائل پروگرام ہے وہ اثر انداز ہوگا. ہاں, لیکن فارن آفس نے تو ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے, اور یہ تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کے جواب میں ٹیکنالوجی بنائی گئی ہے اس پر اس طرح کی پابندیاں دوہرے معیار کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں خطے میں توازن کو. بات یہ ہے کہ پچھلے 8-10 سال سے امریکہ اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں اسپیشلی ملٹری ٹو ملٹری وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. جب سے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انڈیا کو ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا بنانا ہے ہم نے, تو کچھ $20 بلین کی انڈیا نے ملٹری ہارڈ ویئر خریدا ہے فرام امریکہ ان دا لاسٹ 10 ایئرس. اور ان کے ساتھ اتنی زیادہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اور اتنی زیادہ کوآپریشن ہو رہی ہے کہ وہ جو لسٹیں میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی انڈیا کو چیزیں دی جا رہی ہیں, اٹس انبلیویبل. اور وہ اسی لیے دی جا رہی ہے تاکہ انڈیا کین اسٹینڈ اپ ٹو چائنا. کوڈ کا ممبر بھی ہے. ہاں, وہ بہت کچھ ہے. کوڈ کا ممبر بھی اس کو بنا دیا ہے, برکس کے اندر بھی بڑا وہ پاورفل ہے. مگر اس کے علاوہ وہ بہت کچھ انڈیا کو انہوں نے دیا ہے. اینڈ وہ لسٹیں کسی وقت چاہیں تو ہم بتا سکتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ٹو گو انٹو ڈیٹیل. جی, انڈیا کے ساتھ بہت ریلیکسیشن ہے آن ایکسپورٹس. جتنی ٹائٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو اتنا ہی اس کے اپوزٹ انڈیا کے ساتھ بہت ریلیکسڈ ریجیم ہے. اس کی وجہ سمپلی یہی ہے کہ انڈیا کو امریکہ اپنا ایک پریکٹیکل اگریسو ایلائی بنانا چاہتا ہے اگینسٹ چائنا. تو اس لیے وٹ ایور انڈیا وانٹس انڈیا کو مل رہا ہے. راکٹ سائنس بھی, راکٹری بھی مل رہی ہے, میسائلس, ایوری تھنگ, اسپیس پروگرام میں بھی بہت سب کچھ مل رہا ہے ان کو. بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انڈیا کی جو ملٹری ہے اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی 60% سے زیادہ جو ہے نا ڈپینڈنٹ آن رشیا, کیونکہ وہ شروع سے ہی ان کے رشین ایڈوائزرز رہے ہیں, رشین ویپنری رہی ہے, رشین اسسٹنس. تو ابھی امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ ادھر سے اس کو کم کیا جائے اور امریکہ کے اوپر زیادہ ڈپینڈنس کی جائے. اسی لیے اب انڈیا جو ہے وہ تھوڑے سے ہٹ کے رشین ویپنس اٹ از موونگ ٹورڈز امریکہ, اینڈ امریکہ پوری فل فلیجڈ اسسٹنس دے رہا ہے اس کو. ٹھیک, تو ان اے وے بڑھاوا دے رہا ہے جو بھارتی عزائم ہیں. امریکہ خطے میں بھارتی عزائم کو بڑھاوا دے رہا ہے. تو اس خبر کا اور اس طرح کی پابندیوں کا اپریل میں بیلاروس اور چائنا کی کمپنیز پر لگتی ہیں, اور اب آ کے دسمبر میں پاکستان کی 4 کمپنیز پر پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو اس سے تو انڈیا کے عزائم میں خطے میں توسیع پسندانہ عزائم میں اضافہ ہوگا, ایز این ایج لے گا انڈیا اس کو. تو اس کا کاؤنٹر پاکستان کو صرف مذمت سے کرنا ہوگا یا کچھ مزید اقدامات؟ مذمت سے تو کچھ نہیں ہوتا.
وہ تو خیر اپنی پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. مگر انٹرسٹنگ چیز ہی کیا ہے, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے جتنا امریکہ ہمیں ٹائٹ کرے گا ہم کہیں نہ کہیں تو ٹرن کریں گے. تو ہم تو ہمیشہ چائنا کی طرف جا رہے ہیں نا. جیسے شروع میں 1950s 60s 70s میں 80s میں وی ور گوئنگ ٹورڈز امریکہ اور سارا کچھ وہیں سے آ رہا تھا, اور انڈیا واز گوئنگ ٹورڈز دا سوویت یونین اور سارا کچھ وہیں سے آ رہا تھا. اب جب امریکہ نے ہمیں ٹائٹ کرنا شروع کیا تو وی وینٹ ٹو چائنا. اینڈ اسی طریقے کے ساتھ امریکہ جو ہے اب انڈیا کے ساتھ کھل رہا ہے اور اس کو ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے. تو انڈیا از پلئنگ اے ویری انٹرسٹنگ گیم. وہ رشیا کو بھی ساتھ رکھ رہے ہیں اور امریکہ کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آبویسلی انڈیا از گوئنگ ٹو گیٹ این ایج. ابھی جو ریسنٹ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دیٹ کین کریٹ اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن. کیونکہ آپ ذکر ہی ہو گیا اس کا تو میں کر ہی دوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ گوادر کے اوپر چائنا کے ساتھ کچھ لین دین ہو رہی ہے. اگر چائنا کو وہاں فیسلٹیز مل جاتی ہیں تو پھر چائنا کے پاس پاور ہو جاتی ہے ٹو کیری آؤٹ ویریس بلاکیڈس ان دیٹ ایریا. تو امریکہ نہیں چاہتا یہ ہو, چائنا چاہتا ہے کہ آپ گوادر ان کو دے دیں. ہم نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے چائنا کے اوپر, جہاں ایک کنڈیشن نہیں ایک ڈسکشن چل رہی ہے. ہم نے چائنا کو کہا کہ آپ ہمیں اگر آپ گوادر رکھتے ہیں تو آپ ہمیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی جو ہے وہ دے دیں آپ. اب سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ نیوکلیئر. وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اوپر کوئی نیوکلیئر اٹیک آتی ہے, اچھا, تو وہ ایک نیوکلیئر اٹیک ایسے نہیں ہوتی کہ آپ پھر یا آپ کسی کو اٹیک کرتے ہیں اور آپ کو کوئی اٹیک کرے تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا. تو آفٹر نیوکلیئر اسٹرائک سیکنڈ اسٹرائک یہ ہوتی ہے کہ ایک اسٹرائک آپ کے اوپر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ایک اور اسٹرائک کر سکے آن دی اینیمی. سیکنڈ اسٹرائک عام طور پہ جو لوگ آپ کو اٹیک کریں گے ود نیوکلیئر وہ ول میک شیور کہ آپ کی جہاں جہاں فیسلٹیز ہیں آپ کو سیکنڈ اسٹرائک کی کیپیبلٹی نہ ہو. جی, مگر اس کو روکنے کے لیے کہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہو, عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ پاورز ہیں انہوں نے آؤٹ آف دا لینڈ فورسز, ایک تو زمین کے اوپر بہت ہیویلی بنکرڈ سائٹس, مے بی thousands of feet under ground, جن کو بنکر بسٹنگ بامبز بھی ہیں وہی بھی نہ توڑ سکے, which is not easy. The easier thing is کہ وہ پورا اوشن پڑا ہوا ہے. آپ اگر سبمرینز کو نیوکلیئر آرم کر دیں اور ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ انڈر واٹر رہ سکیں کچھ عرصے کے لیے, یا ان کو فیسلٹیز ہوں کسی پورٹ میں جا کے ریپلینش کر لیں اپنے آپ کو, اسٹاک اپ کر لیں پھر چلے جائیں, تو وہ ایک سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی سمندر کے اندر ہوتی ہے. اچھا, ہر ملک پار نے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹیز جو ہے زمین اور سمندر میں کی ہوئی ہیں, انتظام کیا ہے. اچھا, کہ اگر زمین کے اوپر اٹیک ہوتی ہے تو, اور سبمرین تو موبائل ہے, سبمرین تو موبائل ہے, لینڈ فیسلٹیز آر فکسڈ, تو اس کے اوپر تو سیٹلائٹ سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ کہاں ہے, تو آپ ان کو اٹیک کر سکتے ہیں. جی جی, مگر اگر آپ کے پاس سبمرین کیپیسٹی ہو, نیوکلیئر آرمڈ سبمرینز, کہ وہ انڈر واٹر سے فائر کر سکیں نیوکلیئر میسائلز ایٹ دی اینیمی, تو دیٹس اے سیکنڈ اسٹرائک. ایٹمی آپ دوست پاکستان کے پاس نہیں, اور پاکستان نے یہ ڈیمانڈ رکھی چاہیے. اچھا, اب پاکستان چائنا کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے گوادر رکھنا تو آپ ہماری ہیلپ کریں ٹو ایکوائر سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی انڈر دا سی. اچھا, وی ہیو سبمرینز, ایسی بات نہیں ہے وی ڈونٹ ہیو سبمرینز, بٹ اس کے لیے اور بھی کوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اینڈ اس کے لیے چائنیز ہیلپ کی ضرورت ہے ان کو ٹو ہیو اے سیکنڈ اسٹرائک انڈر دا سی کیپیسٹی. میرا خیال ہے لینڈ میں تو ہے ان کے پاس کہ اگر کوئی ٹرائی بھی کرے کہ بفور دے کین ڈسٹروائے آل دی فیسلٹیز, وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو اسٹرائک. جی, یہ ہے. بٹ مگر یو نو انڈر دا سی والی جو چیز ہے نا, وہ از اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. اچھا, اب چائنا کا پرابلم یہ ہے کہ چائنا از اے سگنیٹری ٹو دا نان پرولیفریشن ریجیم. چائنا نے انٹرنیشنل ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے ٹو پرولیفریٹ. پرولیفریٹ کا مطلب ہے کہ اپنے نیوکلیئر آرسینل کو بڑھانا. آپ کو خود بنانا چاہے بڑھا لیں, مگر چائنا ہیلپ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, آپ اپنے نیوکلیئر آرسینل کو, مطلب 30 بام ہے تو 40 نہیں, آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا کہ آپ 40 بنا لیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہاں پرابلم آ رہی ہے. چائنا از انڈر پریشر فرام پاکستان کہ ہمیں آپ سیکنڈ اسٹرائک کیپیسٹی انڈر دا سی گوادر رکھ لیں. مطلب اس کا یہ ہوگا کہ پھر یہ ہے کہ ہماری سبمرینز جو ہیں اف دے آر آرمڈ ود نیوکلیئر ویپنز تو وہ دے ول بی ایبل ٹو ڈاک ایٹ گوادر. if Gwadar is under your control. ہمارے کنٹرول میں ہے پھر تو نو ایشو, تو ہماری آ جائیں گی. اگر آپ کے کنٹرول میں ہے تو پھر ہمیں گارنٹی تو دیں کہ you will not stop us.
تو اب وہ چائنا از ریلکٹنٹ. اچھا تو اس لیے تھوڑی سی ٹینشن ہوئی ہوئی ہے بٹوین چائنا اینڈ پاکستان آن دس ایشو. اچھا مگر اور چائنا جو ہے ایز آئی سیڈ اس نے سائن کی ہوئی ٹریٹیز, ہی کانٹ افورڈ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس. تو اوپر سے سی پیک کے اوپر بھی پرابلمس چل رہے ہیں چائنا کے ساتھ. اچھا آپ کو پتہ ہی ہے سیکورٹی ایشوز چل رہے ہیں, ابھی تک وہ معاملہ طے نہیں ہوا. تو پاکستان چائنا ریلیشنز جو ہے نا وہ تھوڑے سے ٹینس ہوئے ہیں آن سم ایشوز, ریزولوشن نہیں ہو پا رہی ہے. اچھا تو ان ویو آف دس جو آپ کا سوال ہے کہ انڈیا یو ایس ریلیشنز آر گیٹنگ بیٹر, especially military to military cooperation, اور ہمارا جو ہے is not getting as good a response from the only partner that we have. وہ باقی اور اب یہ جو sanctions لگ رہے ہیں on export of ballistic missile technology and know-how from China to Pakistan or indeed from Korea to Pakistan, یا ہم خود بھی اگر ڈیولپ کرنا چاہیں تو this is obviously aimed at slowing down your capacity to either for second strike or for development of the new program further. Don't forget کہ ballistic missiles جو ہے نا, ابھی فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اس وقت جو سارا ایشو ہے ایران کے اوپر, دو ایشوز ہیں نا. ایک تو یہ کہ لانگ رینج ballistic missiles ٹیکنالوجی ان کو ڈینائی کی جائے, اگر وہ بنا رہے ہیں تو اس کو روکا جائے. اچھا because then they can reach Israel, ٹھیک, with ballistic missiles and supersonic ballistic missiles, high altitude, and they can evade some of the techniques for defense that Israel has. تو اس قسم کے ایشوز اب چل رہے ہیں جو آگے بھی چلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے ایک سینٹنس میں سمرائز کرنا پڑے تو میں یہ سمرائز یہی کروں گا کہ 225 جو ہے اگلا سال, اچھا وہ امریکہ اینڈ اسرائیل ول فوکس آن ایران. دے ول فوکس آن ریجیم چینج اینڈ ڈسٹرکشن آف ایرانز نیوکلیئر پروگرام. ٹھیک, اوکے, ان کی یہ ٹارگٹ ہے. اور اگر اس ٹارگٹ میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اسپیشلی ان ریجیم چینج, تو پھر میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ انٹو 2026 اسرائیل اینڈ امریکہ ول ٹرن دیئر اٹینشن ٹو پاکستان. تو دے ول ٹرن دیئر اٹینشن ٹو پاکستان اینڈ پاکستانز نیوکلیئر پروگرام. ٹھیک ٹھیک. اچھا اس میں جو اسپیکٹ ایک اور بہت ضروری ہے وہ اسپیس پروگرام کا ہے کہ پاکستان کا 2047 کا اسپیس ویژن بھی اپنی جگہ پر ہے, اور یہ جو پابندیاں ہیں یہ پاورفل راکٹ موٹرز کا بھی ذکر کرتی ہیں جو کہ اسی پروگرام کا حصہ ہے, اور اس کے ذریعے نگرانی آسان ہو جاتی ہے, پھر آپ ٹارگٹ کو رائٹلی درست طور پر نشانہ بنا سکتے ہیں. تو اسپیس پروگرام کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ٹیکنالوجی کے لیے پاکستان باقی چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے یا مقامی طور پر بھی اس پر کام ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے, مقامی طور پر تو کام ہوتا رہتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بٹ چائنا از اے ویری میجر ہیلپ, لیٹس ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دیٹ. ہمارے یہاں راکٹری جو ہے اس پہ اتنا ایسا بھی کمرشل نہیں ہے, اٹس آل ملٹری, اس کی ملٹری یوزز ہے. ویئر ایز ان امریکہ جو ساری راکٹ سائنس ہے اور جو راکٹری کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایون وین اٹ از یوز فار ملٹری پرپزز وہ پرائیویٹ کنٹریکٹرز لائک ایلون مسک وغیرہ کو وہ دیتے ہیں, اور وہ اس میں سے کمرشل ٹیکنالوجی نکالتے ہیں, کمرشیل یوز نکالتے ہیں. اب فار ایگزامپل ایلون مسک کی راکٹری پروگرام, ون آف دا مین ریزنز ہی از سپورٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ از بیکاز وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی 100 بلین کا مجھے سبسڈی دیں میری راکٹ, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ راکٹس جو ہیں وہ جو سیٹلائٹس پہ چلتے ہیں, جس کو راکٹس کے ساتھ سیٹلائٹس چلتے ہیں نا, تو ہی ہیز تھاؤزنڈز آف سیٹلائٹس اپ دیئر. تو وہ سیٹلائٹس کمرشیل یوز ہے, بٹ دے آلسو پرووائڈ ملٹری ایکسیس ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اور ان کی ڈیول یوز ہے. اور وہی یہی ڈیل ہوتی ہے کہ آپ فنڈنگ کریں ہمارے راکٹری پروگرام کو, ہم سیٹلائٹس بھیجیں گے, وہ ہم اس سے 4 پیسے بنائیں گے, مگر اس میں سے آپ کو بھی ایکسیس دیں گے اف یو ایور وانٹ ٹو یوز اینی آف آور راکٹس اور سیٹلائٹس فار اسپائنگ پرپزز اور فار انفارمیشن پرپزز, تو اویلیبل ہے. سو وہاں ڈوئل یوز ہے. یہاں تو پیور اینڈ سمپل ملٹری یوز. یہاں وی آر ناٹ ایٹ دیٹ اسٹیج وے وی کین یوز سیٹلائٹس فار کمرشل. ایک آدھ وہ ہے ہمارا پاک سیٹ وغیرہ ٹیلی ویژن وغیرہ کے لیے, بٹ ناٹ مچ.